ویلکم ہے آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل پارسا لوگ میں، جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ان بزرگوار اولیاء کرام کے بارے میں جو کہ خواتین ہیں اور جنہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ اسلام کی راہ میں کس طریقے سے بسر کی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج ہم لوگ ذکر کرنے والے ہیں حضرت رابعہ بصریہ کے حالات کے بارے میں کہ حضرت رابعہ بصریہ جو تھیں وہ کس طریقے سے رہتی تھی اور ان کا کیا طرز عمل تھا اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو اچھی اسلام کے بارے میں راہ کے بارے میں بتاتی ہوتی تھی اور اسلام کی راہ پر چلاتی ہوتی تھی۔ تو اس کے بارے میں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدوم پردہ نشین سوختہ عشق اشتیاق و شیفتہ قرب اختراق تھیں۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ آپ کا ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر اسباب لاد کر چلیں اور راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے کہا ہم آپ کا اسباب لے کر چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک عاجز اور غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیاباں میں سری سیما کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اس پر سامان لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچی جو چند دن بیاباں میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ پھر عرض کی کہ تم ملجائے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم الطیب بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا جب تم نے ان کے بھائیوں کو گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کل موجود رات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا میں نے بے چون و چرا اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا انہوں نے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے لیے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا محبت ازل سے آئی ہے اور ابد تک ہو کر گزری ہے۔ محبت نے تمام عالم میں کسی کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت واصل اللہ ہوئی اور وہاں سے یہ ارشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی کے ڈر سے روتی ہوں، اس لیے اس سے خوگر ہو گئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو وہ ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعضاء سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد ایزا کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنائے فی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہیں کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز ذکر سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں گے تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ ثمرہ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے۔ جب اللہ اس کو دل دے تو اسے فوراً اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگی، یہ کب تک ہوگی کوئی کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، ہائے غم نہ کہہ، بلکہ ہائے بے غمی پکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تو لی نہیں جاتی، بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا، میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا، تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا، 20 برس کو ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس زمانے کو تک تو بیمار رہا یا تندرست رہا؟ اس نے کہا، تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے، 30 برس تک تو تندرست رہا تو اس کے شکریہ میں کبھی تو نے پٹی نہ باندھی، اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ گوشہ نشین تھی اور بہار کی فصل تھی۔ آپ کی خاتمہ نے کہا، ذرا باہر تشریف لا کر ثانیہ کی صنعت ملاحظہ فرمائے کہ اس نے کیا کیا صناعی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھی گوشہ نشینی اختیار کر تاکہ خود صنعت تجھے دکھائی دے۔ میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، میں صنعت دیکھ کر کیا کروں گی؟ ایک بار آپ نے 7 شبانہ روزہ رکھا اور شب کو مطلق استراحت نہ فرمائی۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس سے فریاد کر کے کہنے لگی کہ کب تک آپ مجھ کو رنج اور تکلیف میں رکھیں گی؟ اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی کھانے کی چیز تھی آپ کو دیا۔ آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھی، اتنے میں ایک بلی آئی، اس نے اس پیالے کو الٹ دیا۔ آپ کا خیال آیا کہ پانی سے روزہ کھول لوں۔ آپ قورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا اور آپ قورا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک آہ بھر کر درگاہ رب العزت میں کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ہے جو تم میرے ساتھ کرتا ہے؟ غیبی آواز سنائی دی کہ اے رابعہ، اگر تم نعمت دنیا کی طالب ہو تو ہم دینے کو موجود ہیں، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے۔ اس لیے ہمارا غم اور نعمت دونوں دنیا کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ اے رابعہ، تمہاری بھی ایک مراد ہے اور ہماری بھی ایک مراد ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ندا سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کوتاہ کیا، اس طرح پر جیسے کوئی مرنے والا نزاع کے وقت امید کو ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے الگ ہوگی کہ ہر صبح کو دعا فرماتی کہ اے اللہ، تم مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشغول نہ کر سکے۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا، بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو معلوم نہیں، میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اور اس مرض کی دوا وصال الہی ہے۔ اس وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں
کے مثل بنائے رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کہا ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر سے قیامت میں گزرنا ہوگا، اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نے کہا ہم بہشت کے آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ بہشت اور دوزخ دونوں نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش بے واسطہ کرنے چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دی ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، پھر کسی عورت کو مرتبہ نبوت کیوں نہیں ملا؟ آپ کو رتبہ ولادت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوا مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں، ایک بار آپ علیل ہوئی۔ لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دیار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابع بصری کے یہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابع رحمۃ اللہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آ رہی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت نہ حاصل کرے۔ حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بھی بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگوں اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف نہ بھول جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنی زخم کی تکلیف بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی تھی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کرنے لگے۔ حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معلوم ہوا ہے کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکرانے میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھی یا اللہ اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کروں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ پر سے 1000 برس کی راہ پہ بھاگ جائے گی۔ اور فرماتی تو نے دنیا میں میرا جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں کو بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں گی تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پہ حرام کر، اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھ پر نصیب کر۔ اور فرمایا اللہ اگر تو مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوستوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی اے رابع رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا یا اللہ میرا کام اور میری آرزو
دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار ہے۔ آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے اللہ میرا دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کے وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب نکرین آئے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تو نے ایک ناتواں عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اسے سوا تیرے کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے اے رب العزت کی رحمتیں ہوں اس پر، ستاروں کی تعداد کے بقدر ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ان عورتوں پر آپ کی راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے قیامت تک آنے والوں کی طرف سے، آمین ثم آمین۔ دوستوں آج ہم لوگوں نے ذکر خیر حضرت رابعہ بصریہ کے حالات کے بارے میں بات کی ہے۔ کل کو ہم اگلی اولیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو مزید معلومات ملتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔